افسوسناک خبر ہے، بڑے دکھ کے ساتھ اس خبر کو ہم دے رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ جنید جمشید بھی اسی جہاز میں سوار تھے، ان کے بھائی نے تصدیق بھی کی ہے۔ آپ کیا بتا سکتے ہیں اس حوالے سے؟ بتائیے گا پلیز۔ جی میرے پاس تھوڑی جی میری ابھی ان کے جو مینیجر ہیں ارسلان، ان سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے بتایا کہ آخری 2:30 بجے ارسلان کی ان سے ایئرپورٹ پر بات ہوئی تھی اور وہ 2:30 بجے اسلام آباد ایئرپورٹ پر پہنچ گئے تھے۔ میں بس یہ دعا کر رہا ہوں اور یہ کہ بس کچھ ایسا نکل آئے کہ خبر غلط ہو، لیکن میرے پاس جو آفیشیل اس کا ورڈ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے مینیجر نے ارسلان ان کے بالکل ساتھی ہوتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ ان کی آخری بات ہوئی ہے جنید بھائی سے اس وقت جب وہ اسلام آباد ایئرپورٹ یہی فلائٹ لینے کے لیے پہنچ گئے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بدقسمتی سے یہ خبر پھر بالکل صحیح ثابت ہوئی۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میرا تو یہ ایمان ہے، ایک ادنا سا امتی ہونے کی حیثیت سے، رسول اللہ کا امتی تو بہت اعلیٰ ہے اس اعتبار سے کہ رسول اللہ کا امتی ہے، لیکن میں ذاتی حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ تو میرا یہ ایمان اور یہ عقیدہ ہے، ہم سب کا یہ ایمان ہے، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کی مرضی پر راضی ہیں، اور جب محمد و آل محمد اور اصحاب محمد کی خوشی ہو وہی ہمارے لیے خوشی ہے۔ ان کی خوشی سے بڑھ کر ہماری کوئی خوشی نہیں ہے، ہماری ساری خوشیاں ان کی خوشیوں پر قربان، ہمارے سارے غم ان کے غموں پر قربان۔ لیکن میں اگر دنیاوی اعتبار سے بات کروں تو یہ جو آج کا دن تھا، یعنی کہ 7 دسمبر 2016، اس کو میں اپنی زندگی کا سب سے بدقسمت دن قرار دیتا ہوں، اور اس کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ میرا ذاتی تعلق جو تھا جنید صاحب سے، جنید بھائی سے، وہ تعلق اختتام پذیر ہوا، لیکن مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بہت بڑے بڑے کام لے رہا ہوتا ہے، اور اللہ کی ہی مرضی اور مصلحت تھی اس لیے وہ آج ہم میں نہیں ہے، لیکن ان کے ہونے سے بہت کچھ اور بڑے بڑے کام تھے جو کہ شاید ہو جاتے۔ آج پھر میں اس کیفیت میں ہوں کہ جب میں نے پروگرام کا آغاز سے پہلے بہت کچھ سوچا تھا کہ میں بول سکوں، پروگرام کا آغاز ہوتے ہی آئی ایم اگین شارٹ آف ورڈز، مجھے نہیں پتا میں کن الفاظ کا سہارا ہوں۔ بہرحال ہم کرتے ہیں پروگرام کا آغاز، اور یہ ایک حقیقت ہے، جنید جمشید صاحب کو ہم سے گزرے آج 1 سال مکمل ہوا۔ سب کو اللہ پاک ایک خوبصورت موت عطا فرمائے کہ ہم دنیا میں ایک خوبصورت موت ہی تو کمانے آئے ہیں۔ آپ کو بتائیں جنید جمشید کے بھی جہاز میں ہونے کی اطلاع موصول ہوئی ہے۔ میرے پاس جو آفیشیل اس کا ورڈ ہے وہ یہ ہے کہ تمام امکان ہے اس بات کا کہ وہ اس طیارے میں موجود ہیں۔ تمہیں کچھ خبر ہے کہاں جا رہا ہوں، رسول خدا ہے وہاں جا رہا ہوں۔ تمہیں کچھ خبر ہے میں کیا پا رہا ہوں، محبت کا ان کی مزہ پا رہا ہوں۔ تو آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہمایوں بھائی ہوں گے، جنید جمشید صاحب کے بھائی بابر ہوں گے، تیمور ہوں گے ہمارے ساتھ۔ اٹ از ویری پینفل، مجھے نہیں احساس تھا، اندازہ تھا کہ ان حالات میں، ان سرکمسٹانسز میں ملاقات ہوگی میری بابر سے اور تیمور سے، یا اس طرح جو ان سے دوستی ہے، ان سے میرا تعلق ہے، وہ تو بڑا ہی اس میں اپنائیت ہے، لیکن وہ بڑا ایک پینفل تعلق اس اعتبار سے ہے کہ اٹ آلویز ریمائنڈز می آف جنید بھائی، اور بٹ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ تو ہمایوں بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے۔ بابر ہے ہمارے ساتھ موجود، تیمور ہیں، اور میں آپ تینوں سے کہنا چاہوں گا آج کے پروگرام میں آپ تینوں مہمان ہیں، میں میزبان نہیں ہوں، ہم چاروں آج مہمان بھی ہیں، میزبان بھی ہیں، اور ہم ذرا ساتھ مل کر، چونکہ سارا پاکستان جنید بھائی کو یاد کرتا ہے اور آج کے دن زیادہ یاد کر رہا ہے، تو ہم ذرا جنید بھائی کو کچھ یاد کریں گے، سب مل کر ان کے کچھ کلپس دیکھیں گے، ان کی کچھ باتیں کریں گے۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، میں آج بھی دہرانا ضروری سمجھتا ہوں، میں نے اپنی زندگی میں اس سے اچھا انسان نہیں دیکھا، اینڈ آئی مین اٹ، اور مجھے پتا ہے کوئی سویپنگ اسٹیٹمنٹ یا کوئی جذباتی بات نہیں ہے۔ میں نے 5 سال ان کے ساتھ گزارے، ان 5 سالوں میں 5 سیکنڈ میں نے کسی کی غیبت ان کے منہ سے نہیں سنی۔ میں نے جو 5 سال گزارے ان کے ساتھ، 5 سال سے مراد جو مستقل جو 5 سال گزارے، جس میں رمضان کے 30 دن تو وہ تھے جب صبح شام رات، ان 5 سالوں میں میں نے کسی ایک مسلک، مذہب، گروہ، فرقے، زبان کے متعلق برائی ان کے منہ سے 5 سیکنڈ کے لیے نہیں سنی۔ میں نے جو 5 سال ان کے ساتھ گزارے، اس میں میں نے 5 سیکنڈ ایسے نہیں سنے جب وہ کسی صاحب یا کسی صاحبہ کے بارے میں ججمنٹل ہو رہے ہوں،
وہ سب کو سمجھتے تھے کہ وہ ان سے بہتر انسان ہے. یہ بات میں بتانا تو ضرور سمجھتا ہوں. تیمور 1 سال ہو گیا, آئی ڈونٹ نو کیا کہیں گے؟ السلام علیکم وسیم بھائی. پہلے مطلب ابھی سارے کلپ دیکھ جو ہے نا دل و دماغ دونوں نے کام کرنا بند کر دیا ہے. بس یہ ایک دم سے میں واپس ایک مطلب ایک شوق میں سختے میں جا چکا ہوں. لیکن بس اب کیا کہتے ہیں, کوشش کر کے موو آن تو کرنا ہے. لیکن بس وہ اصل میں اس دن کو بھی بہت ڈریڈ کر رہا تھا. جب یہ آہستہ آہستہ قریب آ رہا تھا نا, تو مجھے ویسے ہی ایک فیلنگ آ رہی تھی کہ مجھے جو ہے نا, مجھے پتا تھا کہ آ رہا ہے, لیکن میں ایسے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ ساری میموری ساری واپس آ جائیں گی اور میں واپس سے ادھر ہی چلا جاؤں گا جو میں پچھلے 1 سال سے ریکور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور بس ابھی یہ ساری کلپس دیکھ کے تو اور بھی زیادہ وہ مجھے اندازہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, یعنی کہ پچھلے 1-2 مہینے سے یہ دسمبر کی تاریخ اس وجہ سے, اور پھر مثلا میں اپنی ذاتی زندگی بتاؤں, جنوری کی تاریخ, یہ وہ 2 ایسے دن ہیں جو میں آئی کین ریلیٹ واٹ یو آر سیئنگ, جو میں ڈریڈ کر رہا ہوں کہ یار یہ دن آئے بغیر اگر اسکپ ہو جائے یہ دن تو کتنا اچھا ہو جائے, بس نکل جائے. سو آئی کین ایگزیکٹلی ریلیٹ ٹو واٹ یو آر سیئنگ. بابر بھائی سے بھی بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ ہمایوں بھائی بھی ہیں موجود. تو ہمایوں بھائی تو مطلب مجھے لگتا ہے کہ وہ جنید بھائی کی کمی اس لحاظ سے پوری کر رہے ہوتے ہیں ایٹ ٹائمز, کہ وہ ان کا چلنا پھرنا سارا کچھ ایسا جنید بھائی ہیں. اور ہم نے اس رمضان نشریات میں بھی ہمایوں بھائی سے بڑا حوصلہ لیا. میں بلکہ چاہتا ہوں اگر ہمایوں بھائی سے بات کرنے سے پہلے اگر وہ ہم ایک عکس بھی رمضان نشریات کا, جب ہماری سیٹ کا ایک بندہ سی ای او سے لے کے پیون تک, کیمرہ مین سارے کیمرے کے پیچھے کھڑے ہوئے, جب ہمایوں بھائی آئے تھے سب کو جنید بھائی کی یاد آ رہی تھی, اور وہ کیا وہ منظر تھا. تو دکھائیں پھر ہمایوں بھائی سے بات کرتے ہیں. تو ابھی میں ایسی شخصیت سے مخاطب ہوں کہ وہ یہاں پر آئیں. ابھی میں اقرار سے کہہ رہا تھا کہ بھائی جب میں اس آدمی سے ٹیلی فون پہ بات کرتا ہوں نا تو میری روح کانپ جاتی ہے. مجھے لگتا ہے جنید جمشید بات کر رہا ہے فون پہ. جب ان سے ملتے ہیں مجھے لگتا ہے جنید جمشید کھڑا ہوا ہے. الفاظ میرے پاس ہمارے پاس الفاظ نہیں کہ کس طرح سے ان کے شایان شان ہم ان کو یہاں دعوت دے سکیں. آپ کی تالیاں شاید ہمارا یہ بوجھ کسی حد تک کم کریں. ہمایوں بھائی پلیز تشریف لائیے گا. ماہ رمضان یوں آ گیا, بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں سامنا, گر رہا ہوں ذرا تھامنا, خالی دامن لیے آ گیا, بن تیرے میری ہستی ہے کیا, لاج رکھنا میری اے خدا, واسطہ ماہ رمضان کا. بس جھکا ہے یہ سر اور کیا مانگنا, بننا پرور ہے تو بس ذرا دیکھنا, تیری مرضی کو پانے کی جستجو. اللہ بڑے پیارے پیارے بچے آئے. بیٹھو. ہمایوں بھائی سے بھی مجھے نہیں اندازہ تھا کہ اس عالم میں زیادہ تعلق بنے گا, کہ پھر ہم نے ساتھ فلائی کیا جنید بھائی کی باڈی لینے کے لیے. ہاسپٹل ہم گئے, دستخط ہوتے رہے وہاں پہ باڈی ریسیو کرنے کے لیے, وہ ایک اتنے عجیب ماحول میں. ہمایوں بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام وسیم, کیا حال ہے؟ خیریت سے ہو؟ الحمدللہ, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. سوال تو میرے پاس نہیں ہے کچھ. ایک سال مکمل ہو گیا جنید بھائی کو آج. مجھے آج بھی یاد ہے جب ہم ہاسپٹل جا رہے تھے, جب ہم سفر کیا تھا ہم نے کراچی سے اسلام آباد ان کی باڈی لینے کے لیے, آپ سب کو دلاسا دے رہے تھے, سب کو تسلیات دے رہے تھے, اینڈ یو ویری کمپوز. جب ہم ہاسپٹل پہنچے تب آپ نے ایک دم پھٹ پڑے اور آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ یار وسیم سیریسلی از اٹ ہیپننگ, از اٹ فار ریئل, میں جنید کی باڈی کلیکٹ کرنے آیا ہوں یار یہاں پہ. اور پھر آپ آج 1 سال مکمل ہو گیا جنید بھائی کو, کیا کہیں گے؟ وسیم دیکھو, آج 1 سال ہو گیا اس بات کو. مجھے لگتا ہے کہ یہ جیسے ابھی کی بات ہے, اور یہ بالکل فریش. اور تم تو تھرو آؤٹ اس سارے سفر میں شامل تھے, یہاں بھی اسلام آباد میں بھی,
اور پھر وہاں سے جنازے کو پمپس سے لے جانا ایئر فورس بیس پہ، وہاں پر نماز جنازہ، پھر وہاں سے C-130 وہاں سے دیکھو جو پین ہے وہ تو ابھی بھی وہی ہے، لیکن ایک بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب آپ کو کوئی کسی امتحان میں ڈالتے ہیں نا، اور جب آپ کو کسی تکلیف میں ڈالتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو یہ طاقت بھی عطا فرما دیتے ہیں اور یہ استطاعت بھی عطا فرما دیتے ہیں اس کو برداشت کرنے کے لیے، اس پہ صبر کرنے کے لیے. مجھے تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ابھی بالکل کس ٹائم وقت جنید آ جائے گا، کہے گا اوے کدھر ہو چھوٹے بھائی، آؤ بیٹھیں. لیکن یہ ہے کہ وسیم ایک بات کی بڑی تسکین ہے دل کو کہ جس طرح سے وہ گیا وہ الحمدللہ کامیاب ہو گیا. دیکھو ایونچولی تمہارا میرا تو ہم سب کا آخری سفر تو وہی ہے، اور میں نے بڑوں سے سنا کہ جس طرح سے ایک انسان کا اختتام ہوتا ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے آگے کی زندگی کیسے. تو الحمدللہ یہ سوچ کے ایک دل کو بڑی تسکین ملتی ہے، ایک دل کو بڑا اطمینان ہوتا ہے کہ الحمدللہ جنید وہاں پر بہت اچھی جگہ پر موجود ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور بابر یہ تو ایک فیکٹ ہے نا، یہ صرف دل کے بہلانے کو یہ خیال اچھا نہیں ہے، بلکہ دس از اے فیکٹ. یہ تو طے ہے کہ سب نے جانا ہے. پھر لوگ یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ میاں خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو اور یہ اس طرح کی چیزیں. جنید بھائی نے اپنے کریئر کا اتنا بڑا فیصلہ کر لیا، اور وہ زیادہ بڑا فیصلہ اس لیے تھا کہ ایسا نہیں تھا کہ وہ اپنے کریئر کا پیک لوز کر چکے تھے، سنگنگ میں ان کو لوگوں نے بلانا چھوڑ دیا تھا، برانڈ نے ان کو سائن کرنا چھوڑ دیا تھا، اس لیے وہ اس طرف آ گئے. اگر کوئی اس وقت بھی کوئی آئے تو میں اس کی نیت پہ شک نہیں کرتا، اچھی بات ہے، I'm not being judgmental. لیکن وہ تو جب پیک پہ تھے تب سب کچھ چھوڑ کے ادھر آ گئے، اور پھر اس ہی اسٹیٹ میں ان کا جانا ہوا ہے دنیا سے. پھر ان کے جانے کے بعد لوگوں کی جو محبت ہے یہ اتنے کرب کے ماحول میں بھی یہ تھوڑا سا سکون کا باعث تو ہے نا بابر. یہ السلام علیکم وسیم بھائی. وسیم بھائی، جو میں نے دیکھا ہے بابا کو جس طرح کہ جس پیک پہ وہ آئے تھے اپنے سنگنگ کے کریئر میں، اور جب انہوں نے یہ بالکل فیصلہ کر لیا تھا کہ ہاں اب میں نے یہ چھوڑنا ہے، تو اللہ نے وہی جب انہوں نے اللہ کی رسی تھامی، اس تبلیغ کی طرف گئے، اللہ کی راہ میں گئے، تو انہوں نے وہی سنگنگ سے کنورٹ ہو کے وہ نعتیں پڑھنا شروع کر دی انہیں. اور ان کی نعتیں میں آپ کو بتاؤں ان کے گانوں سے زیادہ آج لوگ سنتے ہیں. جی 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 ایسے ہی اور اسی طرح کیا کہتے ہیں. لیکن بس ہاں بالکل ہم سب نے ایک دن جانا ہے، لیکن میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بتاؤں کہ جب آپ کو ایک دن نیوز ملتی ہے کہ اب آپ کے کسی رینڈم ڈے کے اب آپ کے بابا نہیں ہیں، اور ایگزیکٹلی آج وہی 1 سال گزر گیا اور وہی دن آ گیا واپس. میں 1 سال کے بعد بھی میرا دل اور دماغ ابھی بھی اس چیز ڈینائی میں رہتا ہوں میں، اور اسی ڈینائل میں ہوتا ہے کہ مجھے کب بابا کا فون آئے گا، یا مجھے کب بس بابا میرے کمرے میں آئیں گے اور بولیں گے بابر بیٹا اٹھو نماز کے لیے، اٹھو میرے ساتھ چلو. لیکن یہ فیلنگز اب اللہ کے فضل و کرم سے آہستہ آہستہ انسان میں صبر آ جاتا ہے. انشاءاللہ آئے گا ضرور. اللہ تعالیٰ آپ کو تمام لواحقین کو، سب کی ماؤں کو اپنا بیٹا، سب کے بیٹوں کو اپنا باپ اتنا ہی عزیز تھا جتنا بابر اور تیمور کو جنید بھائی ہیں. تو ہمارے لیے سب جانیں اتنی ہی قیمتی ہیں، سب کا اتنا ہی احترام ہے. ظاہر ہے جنید بھائی ایک پبلک فگر تھے، اس لیے اس اعتبار سے ان کی لائف کے وہ اسپیکٹ زیادہ تھے، اس لیے ہر کوئی ریلیٹ کرتا ہے، اس لیے وہ ڈسکس زیادہ ہو رہا ہے، ورنہ سب اتنے ہی. میں ہے نا، ایسا ہی ہے نا. تو اچھا، شان رمضان کا ہمارا سفر تھا، ہم آپ کو آج دکھانا چاہتے ہیں 2013 میری اور جنید بھائی کی پہلی اپیئرنس شان رمضان کی. پہلی مرتبہ جب ہم ساتھ اسکرین پر آئے، جب ہم نے اوپن کیا فرسٹ ایور رمضان ٹرانسمیشن جو کہ ہم دونوں کے ساتھ تھی. پہلے آپ کو وہ دکھاتا ہوں اور پھر آخری شان رمضان بھی دکھاتے ہیں. 2013 شان رمضان کا ایک ابتدائی کلپ دکھایا. میں اس ٹرانسمیشن کی، اس شہر رمضان کی رونقوں میں مزید اضافہ کرنے کے لیے یہاں انتہائی عزت و احترام کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. جس طرح میں نے کہا میرا تو ان سے ایک خاصا ذاتی تعلق بھی ہے، میرے بڑے بھائی بھی ہیں، میرے دوست بھی ہیں، میرے عزیز بھی ہیں، کئی نوجوانوں کے رول ماڈل بھی ہیں، زبردست نعت خوان بھی ہیں، ثنا خوان بھی ہیں، بہترین مقرر بھی ہیں، اور انتہائی خوبصورت شائستہ انداز میں دعوت اسلام بھی دیتے ہیں.
تشریف لا رہے ہیں جناب جنید جمشید صاحب. جنید بھائی آئیے. کیسے مزاج ہے؟ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. تو ظاہر ہے تبلیغ کے اعتبار سے آپ کی زندگی میں کئی موڑ آئے, آپ انٹرنیشنلی ٹریول بھی کرتے ہیں سب کچھ, لیکن آج جب یہ موڑ آیا آپ کی زندگی میں کہ آپ اس شہر رمضان کا اہم ترین حصہ ہیں, شان رمضان کی ٹرانسمیشن کا اہم ترین حصہ ہیں اور آپ ان نشریات کو ہوسٹ کر رہے ہیں, یہ لمحات کیسے ہیں, یہ تجربہ, اس تجربے کے بارے میں آپ کے ابتدائی ریمارکس کیا ہیں؟ جب ARY نے مجھے یہ اپرچونٹی دی تو میں بہت خوش ہوا. پھر مجھے یہ پتا چلا کہ آپ میرے کو ہوسٹ ہیں. میں انشاءاللہ اس 30 ڈیز کے اندر میں آپ سے سیکھوں گا بہت کچھ. اور جیسے کہ آپ نے کہا ویسے ہی میں بھی سننے والے دیکھنے والوں کو یہ کہوں گا کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو بھائی ہاتھ جوڑ کے معافی ہے, ہم دونوں کو معاف کر دیجیے گا. یہ تھی 2013 کی پہلی شان رمضان اور یہ ہے 2016 کی آخری شان رمضان. وہ شان سحر تھی, یہ شان افطار ہے, جس کے بعد ہمارا آن سکرین سفر, دلوں کا تعلق آج بھی جاری ہے لیکن آن سکرین سفر ختم ہوا اس کے بعد. تو یہ آج آخری دن لگتا ہے مجھے, اور ایک اور دن ہو گیا تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوگی رمضان المبارک کی, لیکن یہ ہو سکتا ہے ممکن آخری دن ہو. تو ممکن ہے کہ آپ ہماری آواز شان رمضان کے پلیٹ فارم سے آخری مرتبہ اس وقت سن رہے ہوں. اگر چاند ہو گیا تو ہماری طرف سے شان رمضان 2016 کا اللہ حافظ. تو میری طرف سے اور جنید جمشید صاحب کی طرف سے اگر چاند نظر آ گیا تو یہ شان رمضان کا اختتام, ایک اور سال اللہ سال تعالیٰ مبارک کو کہا سنا معاف کرنا چھوٹے بھائی. سوچوں گا میں بتاتا ہوں. ہمایوں بھائی, یہ ہماری آخری ٹیلی ویژن اپیئرنس تھی, آپ کی ان سے آخری کیا بات ہوئی تھی جنید بھائی, کب بات؟ یار میری جنید سے جو آخری ملاقات ہوئی میرے خیال ہے اس کے انتقال سے 2 ہفتے پہلے ہوئی. بہت ساری باتیں کر رہی تھی, ایک بات مجھے یاد آ گئی اس میں کہ میں جنید سے ذکر کر رہا تھا کہ جنید نے تیمور کے لیے ایک نیا بزنس سیٹ کیا, تو میں پوچھ رہا تھا جنید بھائی کیسا چل رہا ہے اور آپ کو کسی طرح کی کوئی ہیلپ اس میں چاہیے. تو بس وہ ہم ڈسکس کر رہے تھے اور کرتے کرتے جنید نے مجھ سے کہا کہ یار دیکھ, اللہ کی پسندیدہ زندگی 63 سال کی ہے, اب ہمارے بھی 12-13 سال باقی ہیں, اب اس میں 12-13 سال میں ہم نے کیا پٹ لینا ہے, تو ہمیں تو فکر اب یہ کرنی چاہیے کہ اس 12-13 سال کو ایسے استعمال کر لیں کہ وہ جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں ہم کامیاب ہو جائیں. تو میں ہنسنے لگا, میں نے کہا ہاں جنید بھائی بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہو, لیکن چلو آپ بڑے ہو, آپ آگے ہو, میں آپ کے پیچھے پیچھے ہوں. اور یہ ہم نے بڑے مذاق میں بات کی اور مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ میری جنید سے آخری ملاقات ہے. یہ بس ایک لاسٹ مجھے انسیڈنٹ یاد ہے جب ہم ملے. اس کے بعد میری جنید سے ملاقات نہیں ہوئی, فون پہ بات ہوئی. انفیکٹ جس دن یہ حادثہ ہوا ہے 7 تاریخ کو, تو میں اسلام آباد میں تھا اور شام کی فلائٹ سے کراچی آ رہا تھا. تو میں نے جنید کو فون کیا چترال میں. مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ آج وہ کراچی آ رہا ہے جنید, لیکن مجھے یہ پتا تھا چترال میں ہی وانٹس ٹو کم بیک, کسی دن بھی وہ آ جائے گا. تو میں نے اسے کال کیا یہ سوچ کے کہ اگر جنید آ رہا ہے تو میں اسلام آباد میں رک جاتا ہوں, تو وہ چترال سے اسلام آباد پہنچے گا, پھر ہم ساتھ کراچی چلے جائیں گے. تو آئی کالڈ ہم اپ, آئی couldn't گیٹ تھرو, اس کا مجھے فون نہیں ملا. اور پھر میں نے کراچی کی فلائٹ لے لی, اور جب میں ہوا میں ہی تھا تو یہ پیچھے حادثہ ہوا جس کا مجھے نہیں پتا تھا. تو جب میں لینڈ کیا کراچی میں تو اور میں ٹنل سے نکل کے اب میں جا رہا تھا بیگیج کلیم کی طرف, تو وہ ٹی وی لگا ہوا تھا. تو ٹی وی میں نے یہ بریکنگ نیوز دیکھی کہ PIA کا ایک جہاز جو ہے وہ اس کا اس طرح حادثہ ہو گیا. تو میرا پہلا ری ایکشن تھا انا للہ و انا الیہ راجعون, یا اللہ جو اس کے اندر جو رشتہ دار ہیں ان کو صبر کا موقع عطا, صبر عطا فرما. تو ابھی مجھے نہیں پتا یہ چترال کی فلائٹ ہے. تو میں جب تھوڑا آگے گیا تو ایک اور سکرین پہ تھا کہ چترال سے جو فلائٹ آئی ہے اس کے ساتھ حادثہ ہو گیا.
وہ مجھے پہلی دفعہ ہٹ کیا اور ایک دم سے میرا دماغ سن ہو گیا, بیکاز پہلی چیز ہی دماغ میں انسان کی آتی ہے کہ یار یا اللہ رحم فرما, جنید بھائی نے فلائٹ کہیں آج اس فلائٹ پہ رہی تھے وہ. تو بس آگے پھر اب میں کیا اس کا ذکر کروں, وہ ایک پوری ایک پھر کیسے پتہ چلا اور پھر کس طرح وہ کیا مومنٹس تھے. بٹ کبھی کبھی میرے دل میں بڑا آتا ہے کہ کاش میری جنید سے بات ہو جاتی ادھر, اور کیا پتہ جنید اسلام آباد پہنچ بھی جاتا اور ہم ایک فلائٹ میں آ جاتے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, اللہ کی مرضی ہے. ہم جب بار بار پڑھتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, تو ہم اس بات کا یہی تو اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے. تو وہ بھی اللہ کی امانت تھی, اللہ تعالیٰ نے لے لی. میں بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں جو میری اور جنید بھائی کی جو آخری ملاقات ہوئی, اور جو کہ ایک ایونٹ میں ہوئی, جو اور اس سے آپ کے اندازہ بھی ہو کہ میں جو اکثر کہتا ہوں کہ ان کے لیے جو میں کہہ رہا ہوتا ہوں کہ دنیا کے سب سے اچھا انسان میں نے اس کو دیکھا, اس آدمی کو, یہ وہ اس لیے نہیں کہتا ہوں کہ آپ اس دنیا میں نہیں ہیں. ٹیلی ویژن میں مجھے وہ کہنے نہیں دیتے تھے بات, کبھی ویسے کسی محفل میں ہوتا تو میں بس کہہ لیتا تھا, کیونکہ ٹیلی ویژن پہ کہتا تھا ڈانٹ زیادہ پڑتی تھی, ویسے کہہ لیتا تھا تو اتنا ذرا ڈانٹ کم پڑتی تھی, میں باتوں باتوں میں لگا دیتا تھا. تو ہماری جو آخری ملاقات تھی اور آخری جو ہماری اسٹیج پہ ہم ایک ایونٹ میں ساتھ تھے, اور ایسی جو ہم نے بعد میں جو ایک کاروبار کا بھی آغاز کیا WB بائی ہمانی, وہ ہمانی ہربلز کا ایک پروگرام تھا, وہ میں دکھاتا ہوں جو آخری ہماری ملاقات. سیدھی بریک پہ جاتے ہیں, پھر دوبارہ آتے ہیں, مراد بابر سے بات کریں گے. میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں اس بات پہ. مجھے لگتا ہے کوئی شاید کہیں ایسی کوئی ایک نیکی تھی جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ تحفہ دیا اس انسان کے نام کی صورت میں, جس کا نام ہے جنید جمشید. آپ لوگوں کی بھرپور تالیوں میں the one and only جنید جمشید صاحب. سیم ایسی باتیں کر کے مجھے وہیں پر گاڑ دیتا ہے, وہیں میرے سے اٹھا ہی نہیں جاتا میرے سے. الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں, سراپا فقر ہوں, عز و ندامت ساتھ لایا. بھکاری ہی وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ, بھکاری ہی وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے. متاع دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر, سکون قلب کی دولت نفس کی پیٹ چڑھوا کر, لٹا کر ساری پونجی غفلتوں اسیاں کی دلدل میں سہارا لینے آیا ہوں. تیرے کعبے کی آنچل میں سہارا لینے آیا ہوں. تیرے کعبے کی آنچل میں. ایک خوبصورت موت عطا فرمائے کہ ہم دنیا میں ایک خوبصورت موت ہی تو کمانے آئے ہیں. دنیا کے اے مسافر, اللہ اکبر. منزل تیری قبر ہے, منزل تیری قبر ہے. طے کر رہا ہے جو تو دن کا یہ سفر ہے, تو دن کا یہ سفر ہے. دیٹس the reality of life. زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے. لیکن جنید جمشید نے جتنی زندگی جی, he was full of life. جنید جمشید کا مطلب تھا قہقہے, ہنسی مذاق. ذرا آپ کو ہم اپنے کچھ پروگرامز کے مختلف پروگرامز کے کلپس دکھاتے ہیں which were full of life. دیکھیں ذرا. میں جنید جمشید صاحب کدھر مجھے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں بار بار, تو جنید جمشید صاحب جہاں کہیں بھی ہیں ذرا جلدی سے تشریف لے آئیں, لوگ آپ کے منتظر ہیں. آواز آ رہی ہے؟ نہیں, کہاں سے آتی ہے؟ ٹیپ ریکارڈر. یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کان میں کھجلی.
टेप रिकॉर्डर, कहाँ टेप रिकॉर्डर, कहाँ कान में खुजली? लिप, अच्छा चरखा, टेप, जिप, टेप रिकॉर्डर, अच्छा टेप, हाँ टेप रिकॉर्डर, देखो ये सही खेल रहे हैं भाई, वाह वाह वाह। पहले मैंने क्या बोल दिया, कान में खुजली, हाँ बेसन की रोटी, फाफे कुटनी, क्या हुआ? नहीं फाफे कुटनी हाईलाइट है, फाफे कुटनी, बेसन अलमास बॉबी, क्या हो गया? अलमास बॉबी, बेसन की रोटी, तंदूर की रोटी, रोटी हो गया? हाँ रोटी ओके। अच्छा, अब रोटी से पहले क्या है? बेसन भिंडी रोटी, बेसन सन, यार रोटी पर ही गुजारा करें यार। आप लोगों की हौसला अफजाई का बहुत शुक्रिया। ये पूरी एक जबरदस्त टीम एफर्ट थी, लिफ्ट से लेकर ये तक हमारी जितनी भी तो बड़ा अफसोस हो रहा है, मैं मिस कर गया ये। बस हमें अफसोस इतना नहीं हुआ, हम सारे लड़कों ने एंजॉय किया बड़ा वहां पे। अगली दफा आपको लेके जाएंगे, हम दिखाएंगे आपको बात ही नहीं लगता। जी प्लीज बता दें, प्लीज 5 सेकंड, 5 4, कौन है ये? 3 2, एहतजाज है सर, एहतजाज। यार वाह वाह वाह, यार मेरी बहन कमाल है। वैसे सलूट है आपको, अल्लाह खुश रखे। ऑप्शन दूं मैं? हाँ ऑप्शन दे यार। रजा रब्बानी या राजा जफरुल हक, बताएं। रजा रब्बानी या राजा जफरुल हक, बताएं। नहीं, इन दोनों में से कोई भी नहीं है। सही ऑप्शन दे, इतना तो मुझे पता है। अच्छा वो क्या थे? यूसुफ, यार छोड़े यार। यूसुफ रजा गिलानी। नहीं आप सही, अच्छा छोड़े, नाम सही ऑप्शन दे, सही नाम ऑप्शन छोड़े। कौन है ये हमारे आर्मी के बड़े हैं। नहीं आर्मी के बड़े नहीं। ये कौन है? अच्छा आपको पता है, सुने मुझे पक्का यकीन है वो देख रहे हैं इस वक्त, वो देख रहे हैं और अपना सर पीट रहे हैं। वसीम भाई ऑप्शन तो दे, मैं अपने बच्चों के नाम भूल जाती हूँ। अच्छा सुने, अच्छा सुने, राहील शरीफ या ममनून हुसैन? राहील शरीफ। में जुनैद जमशेद साहब किधर मुझे छोड़ के चले जाते हैं बार बार, तो जुनैद जमशेद साहब जहाँ कहीं भी है जरा जल्दी से तशरीफ ले आए, लोग आपके मुंतज़िर हैं। तो तैमूर ये बहुत अजीब है, जुनैद भाई को मैं आज भी अकेले ही बैठ के भी याद कर रहा होता हूँ, तो मैं हंस भी रहा होता हूँ, फिर अचानक रोना आता है। बट ही वाज सो फुल ऑफ लाइफ। ये भी एक लेसन उनसे सीखने का कि जिंदगी जितनी अल्लाह ने दी है उसको जियो यार, मजे से जियो। यानी कि अल्लाह के अहकामात की भरपूर पाबंदी करते हुए भी आप एक बड़ी बेहतरीन जिंदगी गुजार सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर आपने एक अच्छा सच्चा मुसलमान बनना है सो द लाइफ इज वेरी बोरिंग, लाइफ इज गोइंग टू बी वेरी बोरिंग। ऐसा नहीं है। नहीं बिल्कुल, हमेशा से सेंस ऑफ ह्यूमर तो था, और क्या कहते हैं, कोई भी अगर हम घर में भी बात करते थे तो साइकास्टिक रिमार्क्स और इस तरह करके जो है हमेशा हंसी मजाक तो उनका चलता रहता था। और मतलब लोग इमेजिन करते होंगे कि हाँ दाढ़ी वाला और मतलब सर पे टोपी, टखनों से ऊपर, ये स्ट्रिक्ट होंगे, लेकिन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। घर पे भी बहुत हंसी मजाक, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जो मैंने अभी क्लिप्स देखे उसमें भी बहुत हंसी मजाक। ये तो कमाल है ना, मतलब हम हंस के हम सब लोगों का ना, मतलब बिल्कुल बिल्कुल बड़ी आपने ये अच्छी, बहुत अच्छी ये आप लोगों ने क्लिप शेयर करी है। कुछ उसमें से बहुत ऐसी भी थी जिससे बहुत देख के दुख हुआ, लेकिन कुछ ये जो एंड की थी ये बहुत अच्छी भी थी, बहुत लाइट नोट पे, बहुत देख के बहुत मजा आया। मैं खुद अभी हंस रहा था देख। मैं आप लोगों को देख रहा था, आप दोनों को, मुझे खुशी हो रही थी कि चले, बिकॉज मैं ये चाह रहा था कि हम कोशिश करें, एक रियलिटी ऑफ लाइफ है, लेट्स फेस इट, लेट्स ट्राई टू बी लाइक हिम, और यू नो लेट्स नॉट यू नो गेट सैड। मुझे बड़ी खुशी हो रही थी आप लोगों को इस तरह हंसता देख के। अल्लाह ताला आप लोगों के घराने में खुशियां ही खुशियां रखे हमेशा इंशाअल्लाह। और इस प्लेन क्रैश के जितने शोहदा हैं सबकी माओं के दिलों को, सबकी बहनों के दिलों को अल्लाह ताला सुकून दे इंशाअल्लाह। बाबर, आई लीव इट अप टू यू। पहले मैंने आपसे कहा था कि मुझे बाबा वाला कलाम सुना दीजिएगा, बट आपका जो दिल कहता है, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि आप फिर से
اور اگر آپ وہ سنانا چاہتے ہیں تو وہ سنائیں, ورنہ کوئی کلام کچھ بھی سنا دیں آپ کا دل چاہتا ہے. بالکل میں وسیم بھائی میں بالکل سناؤں گا. اور مجھے اسی بات پہ وہ کہنے سے تیمور بھائی نے یہ بولا, ہم ایکچوئل میں یہ گیم اکثر کھیلتے تھے پاپا کے ساتھ. ریئلی اچھا یہ جو ہاں ہم یہ کھیلتے تھے بیٹھ کے, تو مجھے بڑا وہ اسی لیے مجھے ہنسی آ رہی تھی کہ وہ مومنٹس یاد آئے, وہ جو فنی فنی ورڈز ہم بھی کہتے تھے وہ سارا. تو میں نے یہ چھوٹا سا ایک میسیج ہے جو میں نے بابا کے لیے لکھا تھا, لیکن یہ میں نے ڈیڈیکیٹ کیا ٹو ایوری پرسن جس کے بابا اس دنیا میں نہیں ہے. یہ میں نے ان سب کو ڈیڈیکیٹ کیا. اوکے. اینڈ میرے بابا پیارے بابا کیوں چلے گئے ہو چھوڑ کے مجھ کو, تم کیوں تنہا یوں چلے گئے ہو. میں سچ کہوں وہ جو ڈانٹ میں چھپا پیار تھا مجھے یاد ہے, جو تمہارے سنگ بیتا میرا ہر لمحہ وہ مجھے یاد ہے. یادیں وہ ساری باتیں وہ ساری نہ بھلا سکوں گا, آنکھوں سے بہتے آنسو یہ اپنے نہ چھپا سکوں گا. مجھے ہے خبر مجھے ہے پتہ میرے پاس اب تم نہیں ہو, جو کارواں تم لے کے چلے تھے وہ نہ رکے گا, جو خواب تم نے دیکھا تھا بابا سچ ہو کے رہے گا. میرے بابا پیارے بابا تم ساتھ میرے ہو. تھینک یو ویری مچ تیمور یار, بہت شکریہ. بابر بہت شکریہ. ہمایوں بھائی آپ پلیز رہیے گا ہمارے ساتھ. آئی وش یو آل دا بیسٹ. پورے پاکستان کی دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں, اور یہ وعدہ ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ میرا بھی کہ ان کا جو عزم تھا پیار پھیلانا, محبت پھیلانا, آقا کے نام پر محبتیں بانٹنے ہیں, فتوے نہیں بانٹنے ہیں, پاکستان کے نام پہ محبتیں بانٹنی ہے, غداری کے سرٹیفکیٹ نہیں بانٹنے. انشاءاللہ اسپرٹ کو لے کے آگے چلیں گے, انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا, اور ان کی روح کو خوش کرتے رہیں گے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. ہم ایک بریک لیتے ہیں, ہمایوں بھائی ہمارے ساتھ ہیں, اور پھر ہم اختتام کریں گے دل پاکستان کے کچھ مختلف مناظر آپ کو دکھائیں گے, کن کن کیفیات میں اس شخص نے جس کے دل میں پاکستان رہتا تھا اس نے دل پاکستان گایا. بریک کے بعد آپ سب کے اسلام بہت شکریہ. ہمایوں بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. اور مجھے یاد ہے آپ نے کہا تھا جب آپ سیٹ پر آئے تھے کہ وسیم اللہ تعالیٰ تم سے جنید اور وسیم بادامی دونوں کا کام لے گا. بہت بڑے الفاظ تھے میرے لیے, آپ دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ مجھے یہ ذمہ داری نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ تم سے لے رہے ہیں وسیم, اور اللہ تعالیٰ سے میں نے جو کہا تھا تمہیں کہ اللہ دونوں کا کام تم سے لیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ لے رہے ہیں. اللہ تمہیں بہت خوش رکھے, اللہ تمہیں استقامت عطا فرمائے, اور خوش رہو. انشاءاللہ بڑی جلدی تم سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھو. تھینک یو سر, تھینک یو, بہت بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں دل پاکستان, جان پاکستان, جنید جمشید. We all love you. ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا جانا کہاں, بڑھتی رہے یہ روشنی, چلتا رہے یہ کار. دل پاکستان, جان پاکستان, دل پاکستان, جان پاکستان. گھر اپنا تو سب کو جی جان سے پیارا لگتا ہے, تارا لگتا ہے. ہم کو بھی اپنے ہر ارمان سے پیارا لگتا ہے, تارا لگتا ہے. ہو
ये रोशनी चलता है ये कारवां दिल पाकिस्तान जान पाकिस्तान दिल पाकिस्तान पाकिस्तान इंशाल्लाह. ARY News Application. The latest news at your fingertips. At ARY, we feel it's essential to give you, our viewers, access to news wherever you are, whenever you want. Easy to use and a simple interface, giving you the best usability factor. Watch live streaming in HD quality. World news, making sure you're in touch with the world. And much more. Download our free app now and start watching your favorite programs at your convenience.